السلام علیکم ویورز، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے رزق میں برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک وقت تھا جب کم پیسوں میں بھی گھر چل جاتا تھا، دل مطمئن رہتا تھا اور تھوڑی سی چیزیں بھی بہت برکت والی ہو جاتی تھیں۔ لیکن پھر اچانک ایسا لگتا ہے کہ آمدنی تو ہے مگر سکون نہیں، گھر میں چیزیں تو ہیں مگر دل میں اطمینان نہیں، پیسہ آتا ہے مگر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا رزق صرف پیسوں کا نام ہے یا رزق میں برکت بھی کوئی چیز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رزق صرف وہ نہیں جو ہماری جیب میں آتا ہے۔ رزق صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے اور سب سے اچھے رشتے بھی ہیں، وقت بھی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے اطمینان قلب بھی ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ آج ہم بات کریں گے کہ رزق میں برکت کیوں کم یا ختم ہو جاتی ہے اور ہم اپنی زندگی میں برکت لانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گی، نمبر 1 پہ ہے حرام کمائی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات رزق کتنا ہے، اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر کمائی کا ذریعہ حرام ہے یا کسی کا حق مار کے پیسہ حاصل کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، کسی کا مال ناحق لیا جا رہا ہے، تو ممکن ہے پیسہ بہت ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو۔ یاد رکھیں، حرام سے حاصل کیا ہوا مال انسان کی ضرورت تو پوری کر سکتا ہے لیکن دل کا سکون نہیں خرید سکتا۔ اس لیے کم کمائی ہو لیکن حلال ہو تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہم بات کر لیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ کبھی ہم اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کیا ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اور ہم اپنی نعمتیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں صرف مزید چیزیں نہیں ملتی بلکہ موجودہ نعمتوں میں بھی برکت آتی ہے۔ صبح اٹھ کر بس ایک بار دل سے کہیں، یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یقین کریں، شکر انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے دوسروں کا حق مارنا۔ کسی مزدور کی مزدوری روک لینا، کسی ملازم کی تنخواہ میں بلا وجہ کمی کرنا، کسی کے ساتھ کاروبار میں دھوکہ کرنا، کسی کا قرض واپس نہ کرنا جبکہ استطاعت ہو، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جنہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان شاید لوگوں سے چھپ جائے لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہمارے رزق میں کسی دوسرے انسان کا حق شامل ہے تو ہمیں اس بات کو رک کر سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی میں برکت کیسے لائیں۔ برکت صرف دعاؤں سے نہیں آتی، حقوق ادا کرنے سے بھی آتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے صدقہ چھوڑ دیا۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس خود کم ہے، میں صدقہ کیسے دوں؟ لیکن یاد رکھیں، صدقہ صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں۔ آپ تھوڑا دیں لیکن اخلاص سے دیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، کسی پریشان انسان کے کام آ جائیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں اور میرا رب میرے لیے کافی ہے بے شک۔ 5ویں نمبر پہ رشتوں کو توڑ دینا۔ ہم کبھی رزق کو صرف نوکری اور کاروبار سے جوڑتے ہیں لیکن ہمارے اعمال بھی ہماری زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی، رشتہ داروں سے قطع تعلق، دل میں نفرت رکھنا، یہ سب انسان کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ اپنے رشتے درست کریں۔ اگر کسی سے ناراض ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ پہلے وہ آئے گا۔ کبھی اللہ کے لیے آپ خود بھی ایک قدم آگے بڑھا دیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ پتہ نہیں جس شخص سے آج ہم ناراض ہیں، پتہ نہیں کل وہ ہمارے درمیان موجود ہو یا نہ ہو، تو اس لیے آپ خود پہل کریں۔ 6 نمبر پہ ہے نماز اور اللہ سے تعلق میں کمزوری۔ اور ایک
یہ ایک بہت اہم بات ہے. جب انسان کے پاس دنیا کے لیے وقت ہو لیکن اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو اسے اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے کہ میں کس کے رزق پہ زندہ ہوں. جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سانسیں دیں، جس نے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولے، کیا ہم اس کے لیے چند لمحے نہیں نکال سکتے؟ نماز صرف ایک فرض نہیں ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے. جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو انسان کو ایسی دولت ملتی ہے جسے دنیا کا کوئی خزانہ نہیں دے سکتا. بے شک. 7ویں نمبر پہ ہے رزق کی برکت واپس کیسے لائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت کم ہو گئی ہے تو مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آج ہی اللہ سے معافی مانگیں، دل سے کہیں یا اللہ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے میرے رزق میں بے برکتی آئی ہے تو مجھے معاف فرما، میری کمائی کو حلال فرما، گھر میں برکت عطا فرما اور میرے دل کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرما. یاد رکھیں رزق صرف بینک بیلنس کا نام نہیں. کبھی ایک غریب انسان کے گھر میں چند روٹیاں ہوتی ہیں لیکن پورا گھر ہنستا ہے، اور کبھی بڑے گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا. یہی برکت ہے اور یہی بے برکتی کا فرق ہے. برکت اور بے برکتی کا فرق یہی ہے. یا اللہ جو کچھ مجھے دے اس میں برکت عطا فرما، کیونکہ زیادہ رزق ہر انسان کو خوش نہیں کرتا لیکن بابرکت رزق انسان کو سکون ضرور دیتا ہے. بے شک. اور آخر میں ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں، جو رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. بس اپنے رب پہ بھروسہ کریں، حلال راستہ اختیار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو حلال، پاکیزہ اور بابرکت فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بنا کے رکھے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. شاید آپ کا ایک شیئر کسی پریشان انسان کے لیے امید کا سبب بن جائے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت. فی امان اللہ.